الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حاضرین جمعہ، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آپ کو سنائیں. سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی سورہ فتح کی اس آخری آیت کے ٹکڑے کو سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں، اصحاب جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اس آیت میں بیان فرمائی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی. اللہ فرماتے ہیں والذین معہ، وہ لوگ جو نبی کے ساتھ میں ہیں، یعنی صحابہ کرام. یہ کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات، ان کی تعریف، ان کے کمالات، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ خود بیان فرما رہے. اللہ کہتے ہیں کہ اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں یہ لوگ بہت سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں یہ ایک دوسرے کے لیے بہت نرم ہے. صحابہ کی تعریف خود اللہ بیان فرما رہا ہے، اپنے کلام پاک میں بیان فرما رہا ہے. اور صحابہ کی کیفیات کو اللہ اس امت کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ امت جب قرآن کریم کو کھولے اور جب پڑھے، جب اس آیت کو سمجھے، تو اس کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ محمد سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی. تو کیا اللہ فرما رہے ہیں اشداء علی الکفار، کفر کی طاقت کے مقابلے میں یہ لوگ بہت سخت تھے. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم تھے. اور بعض مفسرین نے تو عجیب نکتہ اس آیت میں بیان فرمایا، یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں
اصحاب کرام کی تعریف کے ساتھ ساتھ 2 صحابہ بلکہ 3 صحابہ کرام کی خصوصیت بیان فرمائی، اور وہ 3 صحابہ میں اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ساتھ، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ ہر موقع پر نبی کے ساتھ تھے، یہ سفر ہو، حضر ہو، ہجرت ہو، کہیں کا سفر ہو، ہر موقع پر یہ ساتھ تھے، تو یہ مراد ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اور اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں سخت، یہ اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی خصوصیات یہ تھی کہ وہ بہت رحم دل انسان تھے۔ بہرحال کل ملا کے مجموعی طور پر اللہ کا منشا، اللہ کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام، ان کا اللہ نے اس میں تعارف کروایا کہ ان کی خصوصیات یہ تھی کہ کفر کے مقابلے میں وہ سخت رہا کرتے تھے، آپس میں رحم دل اور نرم دل ہوا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ان کی کیفیات اور ان کی حالات، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی عبادت کا عالم یہ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جب تم ان کی پیشانیوں کو دیکھو گے تو عبادت کرتے کرتے ان عبادتوں کا اثر ان کی پیشانیوں پر ایک دم صاف ظاہر ہوتا تھا۔ یہ قرآن بیان کر رہا، اللہ بیان کر رہا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے، عبادتوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر ان عبادات کا اثر نمایاں ہوتا تھا۔ تراہم رکعا سجدا، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ دیکھو گے کہ کوئی بھی صحابی اللہ کے نبی کا، کبھی وہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی کسی عبادت میں ہے، کوئی ذکر و اذکار میں ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر موقع پر، ہر لمحہ، اپنے ہر کام سے، اپنی ہر عبادت سے، اپنے ہر سجدے سے، اپنے ہر رکوع اور قیام سے مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا تھا۔ یہ صحابہ کرام، ان کی زندگی، ان کا زہد، ان کی عبادت، یہ اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کی تعریف اپنے کلام پاک میں، قرآن پاک میں تو فرمائی، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آسمانی کتاب توریت اور انجیل اتری، اللہ نے اس میں بھی ان کی تعریف بیان فرمائی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، چنانچہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعریف بیان فرمائی۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا تعلق آپس میں ایسا تھا کہ ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے، کفر کے مقابلے میں سخت تھے، کوئی لچک، کوئی جھکاؤ نہیں تھی، اور اس میں سب سے نمایاں خوبی جو نظر آتی ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ میں ایسی شخصیت ہیں کہ خلیفہ دوم امیر المومنین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر چند نمایاں خوبیاں رکھی تھی۔ چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ساتھ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو ان خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے، امت کو چاہیے کہ اسلامی تاریخ کا اتنا بڑا جنرل، اتنا بڑا سپہ سالار، اسلامی سپاہی اور فوجیوں کا اتنا بڑا کمانڈر، جس کی تاریخ اور جس کی شان و شوکت سے ابھی بھی امت مسلمہ ناواقف ہے، اس بنیاد پر ضرورت ہے
سیرت پڑھنے کی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی. دنیا کی کتابوں میں یہ بات لکھی پڑی ہے کہ ان کی سیرت کو، ان کی تاریخ کو دنیا نے پڑھا، دنیا کے بڑے بڑے جرنیلوں نے پڑھا، اور جتنے بھی تاریخ ساز شخصیتیں گزری ہیں سب نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھا. اگر سیرت نہیں جانتی ہے آپ کی تو امت مسلمہ نہیں جانتی، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے یہ کتنی بڑی شخصیت ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک موقع پر ہمارے اسی ملک کے بھارت رتن مہاتما گاندھی جی نے یہ بات کہی تھی کہ اگر عدل و انصاف والی حکومت کی مثال اگر میں دوں گا کہ کسی نے اس دنیا میں عدل و انصاف کی حکمرانی کر کے، عدل و انصاف کی عدالت قائم کر کے حکومت کی ہے تو وہ شخصیت ہے میرے نزدیک عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی. یہ ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. لیکن آج امت مسلمہ اتنی بڑی تاریخی شخصیت سے واقف نہیں، جن کی تعریف اللہ نے کی ہو، جن کی تعریف پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ جن کی فضیلت بیان فرمائی. اور یہ آپ کو بتاؤں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے انہیں مانگ کر لیا. اللہ نے دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا انہیں اور کہا کہ یا اللہ دو عمر ہیں، ایک عمر ابن خطاب ہے، ایک عمر ابن ہشام ہے، ان دو عمروں میں سے اللہ تجھے جو زیادہ محبوب ہے تو اسے میری قوت کا معاون اور مددگار بنا اور اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ نے سیدنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور عمر ابن خطاب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا اللہ سے. بڑی شخصیت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت کے لیے فرماتے ہیں، جو میں نے ابھی حدیث آپ کو خطبے میں پڑھی، کیا فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں ان اللہ قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه. اللہ تعالیٰ نے حق جاری فرمایا. حق بات کو اگر کسی کی زبان پر اللہ نے جاری فرمایا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. اتنی بڑی شخصیت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی زبان پہ حق جاری فرمایا. جب بھی بولا تو حق بولا، جب بھی انہوں نے بات کی تو انصاف کی بات کی، جب بھی عدالت قائم کی تو عدل قائم کیا. اپنی اس آخری سانس تک اپنی رعایا میں کبھی ظلم ہونے کسی پر نہیں دیا. یہ اگر کوئی شخصیت ہے تو یہ حکمراں اگر کوئی ہے، اگر ایسا کوئی عادل بادشاہ امیر المومنین ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. خود پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی زبان پر حق جاری فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کے قلب پر، ان کے دل میں حق کا ہی القاء فرمایا. چنانچہ ایسا بارہا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا کہ یہاں زمین پر جو چاہا، جو منشا ہوئی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ تعالیٰ نے عرش پہ اس منشا کو پورا فرمایا اور اللہ نے ویسی وحی نازل فرمائی. یہ اتنی بڑی شخصیت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کوئی کہ اللہ نے اتنا اونچا مقام انہیں عطا فرمایا تھا. کیا فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، اگر میرے بعد نبی بنایا جانا ہوتا، اگر میرے بعد کسی کو نبی آنا ہوتا تو وہ عمر کی ذات ہوتی جو نبی بن کر آتے. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کتنا اونچا مقام تھا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اتنا بڑا عادل حکمراں، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا،
اسلام کا علم بردار فاتح اگر کوئی شخصیت تھی تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی. ان کی فضیلت میں بے شمار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوا کرتی تھی فجر کے بعد نماز کے بعد آپ صحابہ کا حلقہ لگا کر بیٹھتے اور پھر اس میں پوچھتے بھائی اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے, اور پھر اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب کی تعبیر ارشاد فرماتے, اور کبھی کبھی خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خواب دیکھتے تو اس کو بھی صحابہ کے سامنے بیان فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے اپنا ایک خواب بیان کیا, اور ایک بات ذہن میں رکھیں, ہمارا اور آپ کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. نبوت کا وہ 46واں حصہ ہوتا ہے, اور جو بھی آپ نے خواب میں دیکھا وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ نے کھلی آنکھوں سے دیکھا, کیونکہ ہمارے اور آپ کے خواب میں شیطان آ سکتا ہے. ہم جب شیطانی کام کریں گے تو خواب میں شیطانی تو آئے گا کوئی, اور کون آئے گا؟ جب ہمارا دن بھر کا کام شیطانی ہوگا تو خواب میں بھی وہی چیزیں نظر آتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں شیطان آ ہی نہیں سکتا, اس لیے آپ کا جو خواب ہے وہ بھی عینی ہے, حقیقت ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آج رات خواب دیکھا, اور خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت میں ہوں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جنت میں خاتون کی آواز آ رہی ہے, اور وہ آواز تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور میں نے کسی کی آہٹ پائی اور جب دیکھا تو دیکھا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد میں نے جب میری نظر آگے گئی تو میں نے آگے جنت میں ایک محل دیکھا. میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے, تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ محل ہے آپ کے صحابی رسول جو مراد رسول ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ خواب بیان کر رہے تھے, اس میں مجلس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. کہا لیکن عمر تیری غیرت نے مجھے گوارا نہ کیا کہ میں اس محل میں داخل ہوں, ورنہ میری تمنا تھی کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تھے, کہنے لگے فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ, میری غیرت آپ کے سامنے کیا معنی رکھتی ہے. اس واقعے سے بتانا مجھے مقصود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کی وہ اتنی تاریخ ساز شخصیت ہے کہ جس کا محل خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھ لیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا مقام ہے اس شخص کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں صرف 10 لوگوں کی بشارت دی ہے کہ یہ 10 لوگوں کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ آ چکا ہے, یہ عشرہ مبشرہ ہیں, یہ جنتی لوگ ہیں, یہ جنت میں ضرور جائیں گے. یہ بات کہی ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جنت میں 10 جانے والے لوگوں میں دوسرے نمبر پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ شخصیت ہوگی, کیا اس کا مقام ہوگا, کتنی فضیلت بیان فرمائی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, خواب یہ دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور مجھے دودھ پلایا جا رہا ہے. میں دودھ اتنا پیا کہ میں پورا سیراب ہو گیا, یعنی تھک گیا پیتے پیتے. پھر میرا بچا ہوا دودھ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا.
انہوں نے پیا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اگر خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر علم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی. اتنی بڑی شخصیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور میں نے خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھتا ہوں کہ میں ایک کنویں سے پانی نکال رہا ہوں اور تھوڑی دیر میں نکالا, اتنے میں میرے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے ڈول مجھ سے لے لیا, وہ پانی نکالنے لگے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں چند ڈول نکالنے کے بعد وہ تھک گئے اور کمزوری انہیں محسوس ہونے لگی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ڈول فوراً پکڑ لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور انہوں نے اس کنویں سے جو پانی نکالنا شروع کیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ جو مجمع تھا سب نے سیراب ہو کر پانی پیا, اور اس مجمع کے ساتھ جانور تھے, ان جانور نے بھی خوب سیراب ہو کر پیا. تب جا کر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی نکالنا بند کیا. الغرض سب کو سیراب کر دیا, سب کو پلا دیا. یہ کون شخصیت تھی؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ. محققین اس خواب کی تعبیر کے تعلق سے واقعات بیان فرماتے ہیں. اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ آپ کے بعد خلافت جو قائم ہوگی اس دنیا سے جانے کے بعد وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہوگی. لیکن ان کی خلافت 2 سال ہے, اور 2 سال میں جنگیں اتنی ہوئی کہ ان کو اسلام کی فتوحات کرنے کا موقع نہیں ملا. اس کے بعد جو خلافت آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ نے 10 سال خلافت قائم کی, اور 10 سال میں مکہ اور مدینہ, جزیرہ عرب اور 22 لاکھ مربع میل تک جا کر اسلام کا پرچم, اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا. یہ شخصیت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اب اللہ ان کی تعریفیں بیان فرما رہا. جب شروع میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو کمزور ہوا, طاقت نہیں تھی مسلمانوں کی, اس لیے مکہ میں چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے. ایک گھر میں نماز چپکے سے پڑھا کرتے تھے, عبادت کیا. جب ایمان لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے, اس کے بعد کلمہ پڑھتے ہی, ایمان میں داخل ہوتے ہی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کرنے کے بعد آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں اور سیدھا بیت اللہ شریف میں آپ آتے ہیں, اور بیت اللہ میں آ کر تمام کفار مکہ سے علل اعلان کرتے ہیں کہ آؤ اے لوگو, جن کو اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہو آؤ میرا راستہ روک کر دکھاؤ. یہ کہہ کر اعلان کر کے آپ کھڑے رہتے ہیں. کسی میں ہمت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی اس بات کا جواب دے, آپ کا راستہ روکے. اس کے بعد آپ آتے ہیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے بعد اب مسلمان یہ چھپ کر عبادت نہیں کریں گے. آج کے بعد مسلمان اب بیت اللہ شریف میں حرم میں عبادت کریں گے. چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اسی کے دن سے, اس کے بعد سے حرم میں عبادت کی جانے لگی, اور آج تک الحمدللہ حرم میں عبادت ہو رہی ہے. یہ شجاعت, یہ جرأت, یہ بہادری اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا فرمائی تھی وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ان کے فضائل میں, ان کے تقوی, ان کی زہد, ان کی بزرگی میں چند نمایاں خوبیاں تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہیں. عزیز دوستو,
اللہ نے ان کی تعریف بیان کی، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے، لیکن ان کی زندگی کی جو خوبیاں تاریخ ساز نے بیان کیا ہے، ان کی سیرت میں یہ باتیں لکھی ہے، اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ باوجود اس کے اتنے بڑا حکمرانی کے آپ سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، آپ کی زندگی میں بالکل سادگی تھی، آپ عام لباس پہنا کرتے تھے، عام آدمیوں کے جیسے رہا سا کرتے تھے، کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہوں، کبھی ایسا اپنے کسی بھی جسم کے کسی فاخرہ لباس سے، عادت و اخلاق سے، اطوار سے کبھی ظاہر نہیں کیا کہ میں اتنا بڑا حکمراں ہوں، بڑی سادی زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ کی زندگی میں یہ لکھا کہ آپ قرآن کریم بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے اور قرآن کریم پڑھ کر بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ ہمت و قوت اسی لیے عطا فرمائی تھی۔ یوں فرمایا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور جب قرآن کریم کی آیت پر پہنچے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بن گئیں، فرشتے محو حیرت میں ہو گئے کہ یہ کون ایسا بندہ ہے اللہ کا جو اللہ کا کلام پڑھ کے اتنا اللہ سے خوف کھاتا ہے، اتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ آپ کی نمایاں خوبیوں میں تھی کہ آپ بالکل عام انسانوں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ احنف ابن قیس بیان کرتے ہیں، مجھے کچھ ضرورت پڑی اور میں نے چاہا کہ میں امیر المومنین سے ملاقات کروں۔ میں آیا تو میں نے پوچھا کہ اس وقت امیر المومنین کہاں ہوں گے؟ تو کسی نے بتایا کہ اس وقت جاؤ اسلامی جو چراگاہ ہے جہاں بیت المال کے اونٹ اور خچر اور گدھے اور جو جانور ہیں وہ چرتے ہیں، وہیں پہ ملیں گے امیر المومنین۔ چنانچہ احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں تلاش کرتے کرتے گیا اور وہاں جب جا کے میں دیکھتا ہوں تو عجیب لباس زیبتن کیے ہوئے، وہ لباس ایسا تھا کہ میں نے دیکھا بنظر غائب تو آپ کے جس کپڑے کو آپ پہنے ہوئے تھے اس کپڑے اور جبے میں 22 پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی 22 جگہ سے وہ کپڑا پھٹا ہوا تھا اور 22 جگہ اس کی سلائی کی گئی ہوتی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، وقت کا امیر المومنین ہے، اتنی سادہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اور احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ اور لوگوں میں اس سے بھی حیرت کی بات تمہیں بتاتا ہوں، وہ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا امیر المومنین، اتنا بڑا حکمراں، اتنی بڑی سلطنت کا مالک، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رعایا کے جانوروں کو تیل کی مالش کر رہا ہے، اور میں سمجھ نہیں سکا کہ اتنا بڑا امیر المومنین۔ میں نے کہا کہ امیر المومنین یہ کام آپ خود کر رہے ہیں؟ آپ تو کسی غلام کو لگا دیتے، کوئی اور بندے کو کہہ دیتے۔ کہا کہ نہیں، یہ رعایا کا مال ہے، یہ رعایا کے جانور ہے، اگر ان کی دیکھ بھال حکمران نے نہیں کی کل قیامت میں مجھ سے سوال ہوگا۔ اور پھر اس موقع پر فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے میری سلطنت میں رہنے والا ایک کتا بھی اگر بھوکا مر گیا تو کل قیامت میں مجھ سے سوال ہوگا۔ اتنا اللہ کا خوف رکھنے والا، اتنا پابند انسان، یہ کون شخصیت تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ آپ عدل و انصاف کے پیکر تھے، آپ کے عدل پر تو بے شمار واقعات کتابوں میں بھرے پڑے، کبھی آپ نے اپنی سلطنت میں ظلم نہیں ہونے دیا۔ آپ کے عدل کا اور آپ کی انصاف پروری کا رعایا کے اوپر اثر تو تھا ہی، آپ کی سلطنت میں رہنے والے جتنے درندے، جتنے جانور تھے، ان کے اندر بھی ظلم کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ چنانچہ لکھا ہے تاریخی کتابوں میں کہ آپ کے دور میں بھیڑ اور بکری ایک چراگاہ پہ گھاس چرتے تھے اور ایک پانی کے گھاٹ پہ پانی پیا کرتے تھے۔ نہ بھیڑ کو یہ ہمت تھی کہ وہ کچھ اسے نقصان پہنچا سکے، نہ بھیڑیوں کو ہمت تھی کہ بکری کو کچھ نقصان پہنچا سکے۔ یہ آپ کے انصاف اور عدل کی پروری کا عالم یہ تھا کہ اس کا اثر آپ کی حکمرانی کے اندر جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ اتنا بڑا عادل حکمراں
اسی لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے توریت میں بھی عطا فرمائے تھے، توریت میں نازل فرمائے، انجیل میں نازل فرمائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خصوصیات۔ چنانچہ آپ کے انصاف کا عالم یہ تھا، ایک مثال، حج کے موقع پر آپ اپنے تمام گورنروں کو بلاتے بیت اللہ میں، حرم شریف میں، اور سب کو جمع کر کے اور کھلی عدالت لگاتے اور رعایا سے کہتے ان گورنروں میں سے اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو میرے سامنے لایا جائے، میں اس ظلم کا انصاف دلا سکوں۔ آپ کھلی عدالت لگایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرے گورنروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ رعایا کے کسی بھی کام میں ظلم سے کام لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ دربار آپ نے لگایا تو ایک مصری شخص آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین میرے یہاں کے گورنر ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی، ملک شام کے گورنر ہیں، اور ان کے بیٹے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا قصہ بیان کرو۔ اس مصری نے قصہ بیان کیا، کہا امیر المومنین ایک مرتبہ گورنر کے بیٹے نے مجھ سے ریس لگائی اور ریس کے اندر میں جیت گیا، میرا گھوڑا آگے چلا گیا، اس کو یہ اپنی شکست برداشت نہیں ہوئی، اترتے ہی وہ طیش میں آ گئے اور اس نے میرے سر پہ کوڑا مارا اور 2 کوڑے میری پیٹھ پہ مارے، یہ ظلم اس نے کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل مشہور تھا، آپ نے بلایا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ عدالت میں حاضر ہو جاؤ۔ عمرو بن العاص جیسا مشہور صحابی رسول اپنے بیٹے کے ساتھ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ کہا کہ ان رعایا کی ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد جنا ہے، گورنروں کو کب سے اجازت مل گئی کہ وہ اپنے بیٹوں کو اتنی آزادی دیں کہ رعایا کے بچوں پہ ظلم کریں؟ کہا امیر المومنین ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ تمہارے بیٹے نے اس فلاں مصری شخص کے اوپر ظلم کیا۔ چنانچہ بھری عدالت ہے، حرم ہے، سارا مجمع عام دربار لگا ہوا ہے، امیر المومنین انصاف کرتے ہیں، ان کے گورنر کا بیٹا ہے، مشہور صحابی ہے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ درخت سے باندھ دو، اس کو باندھ دیا گیا۔ اس مصری عام آدمی سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے تم بدلہ لو، اور جیسے اس نے تم کو مارا تھا اسی طرح تم اس کے سر پہ کوڑا مارو، اس کی پیٹھ پہ مارو، لیکن یاد رکھ لینا انصاف سے تم بھی کام لینا، ظلم نہیں کرنا، کیونکہ اس کے آگے قیامت ہے، قیامت میں تمہیں جواب دینا ہے۔ نہ شدت سے مارنا نہ نرمی سے مارنا، جس طرح تمہیں مارا اس طرح تم نے کوڑا مارنا۔ بھری عدالت میں اس نے کوڑا مارا، اس دن تاریخ میں لکھا گیا کہ گورنر کا بیٹا آج کوڑے مارا گیا، اتنا بڑا انصاف دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ عزیز دوستو، حکمراں جب اس طرح عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، کرپشن سے پاک ہو، کلین چٹ ہو، تو ایسے حکمراں کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ حکمراں تنے تنہا چلتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اور اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، کسی اور کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ اور حکمراں جب جھوٹا ہو، حکمراں جب ظالم ہو، حکمراں جب رعایا پہ ظلم کرنے والا ہو، لوگوں کی روٹیاں چھیننے والا ہو، تو ایسے حکمراں کو پھر کمانڈوز کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کی جان کی حفاظت وہ لوگ کر سکیں۔ سفر کر رہے ہیں، ملک شام کا سفر ہے، ملک شام کے گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا ہے، امیر المؤمنین یہاں بیت المقدس کے جو والی ہیں، جو عیسائی راہب ہیں، انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ اپنے امیر المؤمنین سے کہو کہ وہ آئیں، ہم انہیں دیکھیں گے، اگر ہم ان کے اندر وہ نشانیاں پائیں گے جو توریت میں لکھی ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم بغیر لڑائی کے یہ بیت المقدس، یہ قبلہ اول، یہ مسجد اقصی ہم یوں ہی ان کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا، ساتھ میں غلام ہے، ایک
घोड़ा है, अब दोनों बैठ नहीं सकते, आपने तय किया कि गुलाम थोड़ी दूर तू बैठेगा, थोड़ी देर मैं बैठूंगा, इस तरीके से सफर हो रहा है। आखिर में आगे एक पानी का दरिया था, उसमें से तय जाना था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की शान ये बयान करते हैं, अम्र इब्न अल-आस रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की कसम ऐसा हुक्म रहा कि मैंने देखा आपके चमड़े के चप्पल थे, आपने उसको उठाया कंधे पे रख लिया, अपने जो है कमीज को ऊपर किया, मैंने देखा कि आपके इस कंधे से इस कंधे के दरमियान 4 जगह कमीज फटी हुई थी जिस पर पेवंद लगा हुआ था। और कहां जा रहे हैं? ईसाई हुक्मरान से बात करने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बैतुल मुकद्दस के मुतवल्ली से बात करने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, एक बहुत बड़ी मतलब शख्सियात के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। और आलम यह है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का क्या शख्सियत रही होगी, क्या शान है सहाबा की, क्या शान है ये असहाबे रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे बैतुल मुकद्दस के ईसाई राहिब ने आंख से ऊपर से नीचे देखा, तौरेत इंजील में वो अलामात देखी, पता चला कि वो ऐसा कमीज पहना होगा जिस पे पेवन लगे होंगे। चंद निशानियों को ऊपर से नीचे देखकर चाबी आपके हवाले कर दी, मुझे आपसे लड़ना नहीं, आप ये हैं, ये किबले अव्वल है, ये मस्जिद अक्सा की चाबी आपके हवाले। ये हैं हुक्मरान, अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। इनकी कितने मैं वाकयात आपको सुनाऊं, वक्त हो चुका, इजाजत नहीं देता। बहुत सारे वाकयात हैं, अदल इंसाफ के इतने वाकयात हैं, तारीख भरी पड़ी है। बहरहाल अजीज दोस्तों, उम्मत मुस्लिमा को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सबक सिखलाया, जो बात सिखलाई, वो ये कि कभी भी कुफ्र के मुकाबले में बुज़दिली से मत पेश आना, कुफ्र के मुकाबले में कभी अपने आप को मत झुकाना, और हमेशा खुद कभी रियाया पर जुल्म नहीं करना, किसी पर जुल्म नहीं करना, अदल और इंसाफ के तकाजे को पूरा करना। कितने ही बड़े हुक्मरान हो जाओ, कभी अल्लाह के सामने तकब्बुर मत करना, अकड़ना मत, हमेशा अल्लाह के सामने खौफ और खशियत की जिंदगी गुजारना, अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारना। ये उनकी जिंदगी थी। अंदाजा करो कितना बच बच कर, कितने एहतियात के साथ, कितनी तकवे वाली जिंदगी ये गुजारते थे हजरत उमर फारूक। तो आज जरूरत इस बात की है कि इनके वाकयात को सिर्फ सुना ना जाए, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना जाए। अगर हमारे सीने में ईमान है तो हमारे सीने में तकवा आना चाहिए, तहारत आनी चाहिए, बुजुर्गी आनी चाहिए, नेक दीनदारी आनी चाहिए। अगर हमारे पास ईमान है तो बुज़दिली हमारे पास नहीं होना चाहिए, कुव्वत आनी चाहिए, बहादुरी आनी चाहिए। ये तकाजा करता है, ये सब के सब तमाम वाकयात हमें इसी बात का तो दर्ज दे रहे कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम को इज्जत बख्शी और हमेशा इस्लाम को कुव्वत नसीब हुई, इस्लाम का चेहरा उन्होंने सर बुलंद किया, ये अपनी ईमानी शुजात, ईमानी कुव्वत की बिना पर। आज खौफ क्यों है, आज बुज़दिली हमारे अंदर क्यों है? कि हम क्लीन चिट नहीं है, हम क्लीन नहीं है, हमारे मामला ठीक नहीं है, हमारे आदत अखलाक ठीक नहीं है, हमारा कैरेक्टर बर्बाद है। पहले जरूरत इस बात की है, अपने आप को क्लीन करो, अपने आप को साफ करो, अपने दिल में ईमान की शमा जलाओ, ईमान को मजबूत करो। कुफ्र कुछ भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता, ईमान तुम्हारे अंदर मजबूत होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए।